وہ خدا کا گھر ہو جاتا ہے. تو جس خدا بندے قدوس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے توسل سے کائنات سے عدم کو وجود بخشا، اس اللہ کے پیارے حبیب کا یہ مقدس گھر ہے جہاں قال رسول قال اللہ کی صدائیں بڑھائی جاتی ہیں. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حدیث پاک کا گن گایا جاتا ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سوانح حیات کو بیان کیا جاتا ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے. درود پاک پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اور میں نے غالباً کئی مرتبہ سننے کے بعد حیرت ہوتی ہے ان کی زبانوں پر، ان کے کلمات پر، کہ جو اہل ہنود جو طریقہ نہیں اپنا وہ اپنی زبانوں سے وہ کلمات ادا کرتے ہیں. یہ مدرسہ دیکھیے ابھی سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ چھیڑو داستہ کیسے، رلاؤں تو بغاوت ہے، ہنساؤں تو بغاوت ہے. جب پیر و مرشد کی بارگاہ میں میرے استاد المقدم نے عرض کیا تھا حضور اس کا نام، تو مرشد کامل نے فرمایا تھا، غوث زمان نے فرمایا تھا، اللہ کے مقرب ولی نے فرمایا تھا، اللہ کے مقدس بندے نے فرمایا تھا کہ اس کا نام فیضان غوث الورا رکھو. کیا رکھو بھائی؟ فیضان غوث الورا. تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے. سرکار غوث آدم کی نگاہ روحانیت ہے، وہ اس مدرسے کو چلا رہے ہیں. ہماری اور آپ کی کیا بساط ہے کہ ہم دین کی خدمت کر لیں؟ وہ غوث آدم جن کی شان یہ ہے، جن کا مرتبہ یہ ہے، جن کا اختیار یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نظر تو الی بلاد اللہ جمان تخرزلتن علی حکم اتصالی، میں پوری کائنات کو ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر کوئی سرسوں کا دانہ رکھ کر کے دیکھتا. تو کیا آپ کی یہ دھرتی سرکار غوث آدم کی نگاہ روحانیت سے پوشیدہ ہے؟ یقیناً پوشیدہ نہیں ہے، قطعاً نہیں ہو سکتا. اور سرکار متین الاولیاء کا مقدس قدم جہاں پر ہو وہاں ہو ہی نہیں سکتا کہ سرکار غوث آدم کا فیضان نہ جائے. وہ سرکار متین الاولیاء. اور لوگ کہتے ہیں، میں نے کئی لوگوں سے سنا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار اس میں تالا لگوا دیں. کیوں؟ رجسٹری نہیں. ارے رجسٹری کرنا یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، لیکن تالا لگوانے کی بات دین کے معاملے. جبکہ ایک عالم کی شان یہ ہے کہ ایک عالم دنیا چھوڑتا ہے تو ایک عالم کے دنیا چھوڑنے کی وجہ سے پورے عالم کی موت ہوتی ہے. میں حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں. ایک عالم دنیا سے چلا جاتا ہے تو ایک عالم دنیا کی موت ہوتی ہے. اور جب ایک عالم کی یہ شان ہے کہ جس گھر کے اندر بیٹھ کر کے عالم بنایا جاتا ہے، جس میں قال رسول قال اللہ کی صدائیں بلند کی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ رب العزت کو معبود دے برحق مان کر کے اس میں پیشانی اپنی جھکائی جاتی ہے، خدا کی بارگاہ میں سجدہ کیا جاتا ہے، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے. تو اس جگہ کی حفاظت ہماری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر آپ تالا لگائیں گے تو غوث آدم اس تالے کو کھولنے کے لیے کافی ہیں. اگر آپ تالا لگائیں گے سرکار متین الاولیاء کے گھر کے اندر، سرکار متین الاولیاء کے قدم ناز جہاں پڑے ہوں، تو ان کا بیٹا یہاں بیٹھا ہے اس تالے کا چابی بن کر کے، اس کی ذمہ داری ہے تالا وہ کھلوائے. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں پر. اگر رجسٹری نہ کریں تو یہ ان کی ذمہ داری ہے، لیکن آپ یہ کہیں کہ ہم اس میں وہ رجسٹری نہیں کریں گے، میں تالا لگا دوں گا، تو یہ آپ لوگوں کی صراحتاً غلطی ہے. اللہ اور رسول کا گھر ہے. اگر کوئی بھی ایسی زبان بولا ہو تو علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں اور حضرت کی بارگاہ سے حضرت کے دارالعلوم کے بھی مدرس بیٹھے ہیں، آپ پوچھ لیجئے اس پر اعلانیہ توبہ ہے. اور اگر وہ توبہ نہ کرے اس بات سے تو اس کا سماجی بائیکاٹ کیا جائے اور بائیکاٹ کر کے اسے الگ رکھا جائے. درود پاک پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا وسردنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. آپ نے تو یہ دیکھ لیا
زبان سے تو نکال دیا، بڑی آسان چیز ہے، لیکن وہ دور آپ نے بھلا دیا کہ جب سرکار متین الاولیاء علیہ الرحمت و رضوان اس مقدس سرزمین پر جلسے میں آئے تھے تو کفار و مشرکین کا ایک یلغار ہو گیا تھا، یلغار ہو گیا تھا ہر چار جانب سے، انہیں اجاڑ دیا جائے، لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت اللہ کرے وہ شمع کب بجھے جسے روشن خدا کرے۔ سرکار متین الاولیاء نے اپنی انگشت مبارک کو اٹھایا تھا، کفار و مشرکین چھٹ گئے تھے، سب چلے گئے تھے، اگر یہاں کوئی بیٹھا تو سرکار متین الاولیاء کی ساتھ بیٹھی تھی، وہ امت مسلمہ بیٹھ کر کے قال اللہ قال رسول کی ثنائے بلند کر رہے تھے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کب بجھے جسے روشن خدا کرے۔ آپ اپنے بغض کا عینک اتار کر کے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں کہ آپ لوگوں نے کتنی محنتیں اس کے لیے کی ہیں، اور اگر کوئی نادان ایسا جملہ بول دے تو آپ برداشت کیسے کریں، جبکہ دیکھا جا رہا ہے کفار و مشرکین ہر طرف ہمارے ہی پر مسلط، اگر موقع پا جائیں ساتھ پا جائیں تو کچھ نہ کچھ کر بیٹھے، لیکن ہم کیسے ایمان والے ہیں، ہماری نماز کیا ہے، ہمارا روزہ کیا ہے، ہماری زکوٰۃ کیا ہے، ہمارا حج کیا ہے، اگر یہ سب چیزیں ہمیں پتہ چلیں گی تو اللہ کے اس مقدس در، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس مقدس گھر سے، ارے عالم بنے گا کب بھائی؟ جب مکتب میں پڑھے گا تبھی تو، مکتب سے پڑھا کر کے پھر عالم کے لیے جائے گا، کیوں؟ جیسے کہ ماں باپ کی گود اپنے اولادوں کے لیے اصل ہوتی ہے، سب سے پہلی درسگاہ، سب سے پہلی یونیورسٹی، سب سے پہلا دارالعلوم، سب سے پہلا جامعہ اگر کچھ ہے تو وہ ماں باپ کی پہلے گود ہے، اگر گود میں صحیح پرورش ہوئی تو یقیناً آگے ترقی کرتا چلا جائے گا۔